السلام علیکم ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ہی دنوں میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل انتقال کر گئے تھے۔ ان کے زندگی کے کچھ حالات و واقعات مولانا طارق جمیل بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ اپنی زندگی میں کیسے تھے۔ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا عاصم جمیل بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا۔ وہ پانچوں ٹائم کا پکا نمازی تھا اور دین اسلام پر عمل کرنے والا بیٹا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کا بہت بڑا سنگر بننا چاہتا تھا، یعنی کہ گانے والا سنگر بننا چاہتا تھا۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ میں خود سنگر بننا چاہتا تھا جس سے میں شہرت پکڑوں اور مشہور ہو جاؤں، لیکن اس دین کے راستے پر مجھے میرے بیٹے عاصم جمیل نے لگایا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابا جان، اس کام میں تو گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، آپ دین کے راستے پر چلیں، اللہ پاک آپ کو اس میں عزت شہرت سب کچھ دے گا۔ تو عاصم جمیل کے کہنے پر مولانا طارق جمیل اس دین کے راستے پر چلے اور آج وہ پاکستان کے ماشاءاللہ سب سے بڑے علماء کرام ہے۔ آپ نے ان کے کافی بیانات بھی سنے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی بھی حالت زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے پر ایک باپ کی صحت طبیعت کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ان کا دل کا حال کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ دل کے ٹکڑے کو جسے بچپن سے لے کر بڑے کرنے تک پالا ہو، کھلایا ہو، اور وہ جوانی میں چلا جائے تو صدمہ تو لگتا ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی اسی صدمے سے گزر رہے ہیں، اسی رنج و پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور عاصم جمیل کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ بے شک آپ جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا میں ہر بندے نے 4 دن کی زندگی گزارنی ہے۔ اس 4 دن کی زندگی میں وہ اچھے اعمال کر لیتا ہے تو آخرت میں اچھا ٹھکانہ پا لیتا ہے، اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو آخرت میں برا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کسان کو لے لیں، اگر وہ اپنی فصل بوئے گا نہیں تو کاٹے گا کیا؟ اسی طرح دین اسلام کے اصول ہیں۔ عاصم جمیل بھی دین اسلام پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ابا جان، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اکثر ہی یہ کہا کرتے تھے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ دماغی حالت کی وجہ سے اس طرح کے کہا کرتے تھے یا صحیح میں ایسا کہا کرتے تھے۔ عاصم جمیل انتہائی نیک اور اچھے بیٹے تھے اور وہ سب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کے قریبی دوست پاگل دوست تھے، جنہیں وہ گندے کپڑوں کے باوجود اپنی گاڑی میں بٹھا لیا کرتے تھے، ان کی فارچونر گاڑی میں وہ بٹھا لیا کرتے تھے اور انہیں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ وہ غریبوں کا کوئی بھی انہیں غریب مل جاتا تو وہ گھر لاتے، اسے بال کٹواتے، نہلاتے دھلاتے اور اچھے کپڑے پہناتے اور اسے کھانا کھلاتے۔ ان کا سلوک غریبوں سے بہت ہی اچھا اور نیک رویہ تھا۔ وہ کسی سے غلط بات نہیں کیا کرتے تھے۔ فیکٹری کے لوگ بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اب وہ پاگل صرف میاں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اسے خود کا بھی نہیں پتہ تھا اور وہ کسی کا نام نہیں جانتا تھا، لیکن صرف وہ میاں میاں کہا کرتا تھا، یعنی کہ میاں عاصم جمیل، پورا نام میاں عاصم جمیل ہے تو وہ میاں میاں کہا کرتا تھا۔
جس دن اسے دفنایا گیا تو رات 10 بجے وہ اس کی قبر پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا اور عاصم جمیل بھی ان سے لگاؤ رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کی فیکٹری میں ایک ملازم تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی لات ٹوٹ گئی تھی، تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی بھی ان کو کام دینے پر راضی نہ تھا۔ لیکن عاصم جمیل نے اسے کام دیا اور اسے اپنی فیکٹری میں رکھا اور کام بھی ایسا مناسب دیا جسے وہ آسانی سے کر سکے اور اسے کوئی دقت پریشانی پیش نہ آئے۔ اسی طرح ان کے ایک ملازم جو گارڈ ہیں، فیکٹری کے گارڈ ہیں، وہ ایک دن گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں عاصم جمیل صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس گرمی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فوری ہی اس میں اے سی لگوا دیا اور وہ ملازم کے لیے اے سی لگوا دیا، جو گارڈ وہاں سیکیورٹی کے طور پر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اور ان کا پاگل دوست بھی روز جا کر سیکیورٹی گارڈ کو پوچھتا ہے کہ مجھے میاں سے ملنا ہے، مجھے میاں سے ملنے دو۔ بے شک جو چلے جایا کرتے ہیں وہ واپس نہیں آیا کرتے، واپس لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ پشاور کے ایک مولانا صاحب کو خواب میں عاصم جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ انہیں دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں روز 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو میں نے عاصم جمیل کو ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس پاگل کی خدمت کے نتیجے میں اللہ پاک نے بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ تو بے شک اللہ پاک بہتر معاف فرمانے والے ہیں۔ کافی لوگ ان کی عاصم جمیل کی وفات پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، یہ حرام موت مرے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے لیے عاصم جمیل کے لیے قبر میں آرام نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں۔ ہر چیز کے موقع اور ٹائم ہوا کرتے ہیں، لیکن لوگ باز بھی نہیں آتے، لوگ پھر بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ عاصم جمیل حرام موت مرا ہے۔ ان کے والدین کی حالت کو دیکھیے، ان کے گھر والوں کی حالت کو دیکھیے، ان کے رشتہ داروں کی حالت کو دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ صورتحال کے مطابق بات کرنی چاہیے، لوگوں کو تیز کرنا چاہیے ایسی باتیں کرنے سے۔ عاصم جمیل ایک انتہائی نیک بیٹے تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے فیکٹری کے ملازمین جو ان کے نیچے کام کیا کرتے تھے، ان سے بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ دوستوں سے ان کا رویہ کیسا ہوگا، ملازمین کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ اور وہ خودکشی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر پر گئے تو وہاں بھی انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر دعا کی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اور وہ بہت ہی زیادہ غمگین اور دکھی لگ رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے اور ان کے بھائیوں کو۔ مولانا طارق جمیل کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹے کا نام یوسف جمیل ہے اور درمیان میں عاصم جمیل آتے تھے جو کہ انتقال کر چکے ہیں، اور سب سے چھوٹے بیٹے علی جمیل ہیں۔ مولانا طارق جمیل آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جانے مانے علماء کرام ہیں اور اکثر آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔